اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأهل بيته وأزواجه وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کائنات، فخر موجودات، خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کہ یہ محفل الحمدللہ ثم الحمدللہ شعبان کی 21 تاریخ تک اور مارچ کی آج 24 تاریخ ہے، اور ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی محفل سجا رہے ہیں. حضرت صوبان سے روایت ہے سنن نسائی میں، سنن ابن داود میں، کہ جو لوگ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں، فرمان مصطفیٰ ہے، اس پر اللہ 10 رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو آتش دوزخ سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی محفلیں سجاتے رہیں اور ذکر اذکار چلتا رہے. سب سے پہلے تو میں مردان میں ہونے والے واقعے کی ندامت کرتا ہوں جو ایک شہید کی مزار کی بے حرمتی کی گئی. کچھ عناصر ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کی مزارات کی توہین و بے حرمتی کر رہے ہیں. میری مردان انتظامیہ سے درخواست ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے مردان خاص میں جو ایک شہید کی مزار کی بے حرمتی کی ہے، ان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ دوبارہ کسی کے اندر جسارت نہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی ان کی مزارات کی توہین کر سکے. اور ایک واقعہ جو پتوگی میں ہوا، دل بہت رنجیدہ ہے اس واقعے سے. شادی کی دعوت میں ایک غریب انسان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر، یہ انسانیت کتنی درندگی پہ چلی گئی ہے. لوگ کھانا کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں، احساس کسی کو نہیں کہ ایک عبدالشکور جو بیچارہ جو ہے پاپڑ بیچ کے اپنے گھر کے بچوں کی کفالت کرتا تھا، اس کو بے دردی سے مار دیا گیا. اور بے حسی، اتنی بے حسی جس کو دیکھ کر مجھے دل بہت رنجیدہ ہوا کہ لوگ اپنے کھانوں میں مشغول ہیں. اتنی بے حسی، اتنی درندگی یہ کہاں سے آ گئی؟ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو غریب و فقراؤں کو، مسکینوں کو، عاجز و بے بسوں کو تحفظ دینے والا دین ہے. بہت شرمندگی ہوتی ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر. دل میں ندامت ہوتی ہے کہ دنیا کی بین الاقوامی دنیا جو آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہی ہے، ان کو ایک موقع ملتا ہے ان باتوں سے کہ دیکھو اسلام کس طریقے سے جو ان کے اندر درندگی ہے، ان کو پرواہ نہیں، مرنے والے کی مر گیا ہے اور یہ آرام سے کھانا کھاتا بیٹھے. ہم کشمیر کی بات کرتے، برما کی بات کرتے، ہم فلسطین کی بات کرتے. اپنے گھر کے چراغوں کو دیکھو، اس کے تلے اندھیرا ہے.
قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو قرار واقعی سزا دے، عبرت کا نشان بنائے ایسے لوگوں کو. جس طریقے سے سیالکوٹ کے اندر واقعہ پیش ہوا، ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کو اس طریقے سے جرأت نہ کرے. برادران اسلام، دختران ملت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، کیونکہ یہ چینل ابن غازی کا ہم نے موجودہ حالات میں اسلام کی نشات ثانیہ کے سلسلے میں فقیروں کی اس آواز کو، ایک جس سے میں نے پہلے عرض کیا یہ صلاۃ خیر من النوم ہے، صرف یہ آواز آپ تک پہنچانے کا مقصد اس سوتی ہوئی امت کو بیدار کرنا ہے. یہ مارچ کا مہینہ بڑا انتہائی عظیم مہینہ گزرا، جس میں شعبان کی بارات کا دن بھی آیا، جس میں شعبان کی برکتیں بھی آئی. تو اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس بڑھایا گیا اسلام آباد کے اندر، وہ بہت انتہائی خوشی کی بات ہے، خوشائن بات ہے. یہ 3 مہینے کے اندر یہ دوسرا اجلاس ہو رہا ہے وزارت خارجہ کا. بے شک وہ مقاصد علاقائی مسئلوں نے بات کی، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جس نے اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو جو کھول کے رکھا کہ اسلام وہی اسلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے تھے، یہ وہی اسلام ہے. برادر اسلام کی یورپ نے جب پاکستان کی 23 مارچ کو قرارداد ہو گئی، منظور ہو گئی، اور 7 سال کے اندر اللہ نے بغیر کسی بندوق کی نوک سے، بغیر کسی جو ہے نا جہادی قوت کے بغیر، مار پیٹ کے بغیر، خون بہائے بغیر، اللہ نے قرارداد پاکستان کے مقصد کو پورا کرانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 27 رمضان مبارک کو ہم کو یہ پاکستان عطا کیا. اب پاکستان کے بننے کے بعد بین الاقوامی دنیا نے دیکھا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، جو یورپین کے جو سمجھدار طبقہ ہے ان کی ایک پالیسی بنی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہر قوت جو آ رہی ہے وہ آ کے تنہا امت مسلمہ کا مقابلہ نہیں کر رہی. برطانیہ آیا، پرتگال سے اٹھے اور دوسری طاقتیں اٹھتی رہی، یونانی اٹھتے رہے، لیکن جو تنہا جو آتے رہے وہ پھر جو ہے نا ان پر ان کی زمین لپٹ دی گئی. آپ نے دیکھا روس بھی آیا، اس پر اس کی زمین لپٹ دی گئی، برطانیہ بھی آیا، اس پر اس کی زمین لپٹ دی گئی، وہ گریٹ برٹن ہو گیا. تو ان لوگوں نے، ان کی پالیسیز نے، انہوں نے اتحادی قوت بنا لی اور امت مسلمہ کو جدت پسند اور شدت پسند میں تقسیم کر دیا. یعنی مسلمان کی قوت 2 طاقتوں میں تقسیم ہو گئی، ایک جدت پسند، ایک شدت پسند. اور یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فارمولے بھی یورپ کے اپنے بنائے ہوئے فارمولے ہیں، قطعاً کسی اسلامی افکار کے مناسبت سے نہیں، قطعاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کوئی اس کے تعلق نہیں، قطعاً کسی اصحاب کرام کی یا جو کمانڈران اسلام کی کسی بھی جہادی قوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. شدت پسند اور جدت پسند میں مسلمان کو تقسیم کر کے مسلمان کے سربراہوں نے فوراً اپنی کایا پلٹی، فوراً جی ہم تو جدت پسند ہیں. ان کو کیا معلوم، یورپ میں پڑے ہوئے لوگوں کو کیا معلوم، یورپ میں ان کی سرمایہ کاری پڑی ہوئی، ان کو کیا معلوم یہ شدت پسند جدت پسند یہ نیا مذہب کہاں سے آ گیا. ارے عمران خان تمہیں سچ سلام، تم نے صحیح کہا کہ وہ اسلام تو وہی اسلام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا، وہی اسلام ہے، کوئی دوسرا اسلام نہیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ، فقیروں کا دل خوش ہوا اس بات سے. تو شدت پسند اور جدت پسند میں تقسیم کر کے مسلمانوں کی قوت کو تقسیم در تقسیم کر دیا. آپ نے دیکھا عرب ملکوں کے اندر یہ شدت پسند جدت پسند میں آپس میں ٹکرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم کو بھی آپس میں شدت پسند اور جدت پسند میں لڑا کر آپس میں ہمارے 70,000 80,000 مسلمانوں کو ہم نے خود شہید کر دیا. اس ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. دیکھیے اسلام کسی کو ترقی سے منع نہیں کرتا، اسلام تو دنیا کا وہ واحد دین ہے. عیسائیت نے تو دین کو الگ اٹھا کے رکھ دیا تھا، وہاں پر تو اتنے اس قدر جو ہے نا وہ شدت پسندی تھی کہ وہ یورپ کے جو یورپ کو جتنے یہ تو اتنے اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگ تھے،
یہ تو اندھیرے کی پیداوار ہے. اسلام نے ان کو نورانی طاقت عطا کی, اسلام نے اجالا عطا کیا, ترقی کی راہ بتائی. آقا دو جہاں کی معراج نے آج کے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو ایجاد کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نے اس زمین کے اوپر امن و استحکام کو قائم کیا. تو یورپ نے کیا کیا؟ یورپ نے مسلمانوں کو شدت پسند اور جدت پسند میں تقسیم کر دیا, اور ہر جگہ پر اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے, یعنی جو مملکتوں کی بادشاہتیں تھی یہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے یورپ کے پڑھنے میں جا کے بیٹھ گئے. ہم تو جدت پسند ہیں, ہم تو جدید اسلام, نہ جدید اسلام ہے نہ قدیم اسلام ہے. اسلام وہی اسلام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ مشہور ہے. شیخ سعدی علیہ رحمت نے, میرے مرشد نے ایک درس میں مجھے ہمیں سنایا تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک گڈریا ایک جنگل سے گزر رہا تھا. جنگل سے گزرتے اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک شیر کا بچہ جنا ہے, اور شیر کا بچہ بڑا لاغر, بے بس و لاچار, وہ معصوم پڑا ہوا ہے. وہ بالکل اس کو جو کھانا نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا, وہ بالکل لاغر ہو گیا تھا. جب گڈری نے دیکھا کہ یار یہ میں جو ہے نا یہ تو شیر کا بچہ ہے تو مر جائے گا, اس نے اس کو اٹھایا, گھر میں لایا, اس کی پرورش شروع کی. اور روزانہ جو ہے شیر کا بچہ وہ گڈریے کے ساتھ, کتوں کے ساتھ, وہ گدھا بھی ہوتا تھا, دمبے بھی ہوتے تھے, وہ شیر کا بچہ بھی ہوتا تھا, جنگل جاتے تھے. چروا جنا بیٹھا ہوتا تھا, یہ چر رہے ہوتے تھے. کتا بھی جو ہے نا جو اس کی جو ہے نا دمبوں کی حفاظت کر رہا ہے, شیر بھی حفاظت کر رہا ہے. اسی طرح وہ گزرتا رہا. ایک ایسا وقت آیا شیر کے جنگل نے جب دیکھا کہ بھئی شیر بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف اس کے جو ہے نا دمبے بیٹھے ہوئے ہیں, گڈریا بیٹھا ہوا ہے, گدھا بیٹھا ہوا ہے, کتا بیٹھا ہوا ہے. اس نے سوچا, جنگل کے شیر نے, یہ تو کوئی انسان نے مجھے جو ہے نا ڈرانے کے لیے انسان نے کوئی حلیہ کیا ہوا ہے. شیر نے اپنی آواز للکاری, گرجیا. جب گرجایا وہ تو جو جتنے بھی گڈریا تھا, وہ جو دمبے تھے اور جو گدھا تھا, کتے تھے, سب بھاگے. شیر پھر بھی شیر تھا, کھڑا ہو گیا سامنے, رک گیا, اور کچھ جنگل کا شیر قریب آ رہا ہے. معذرت, جنگل کا شیر قریب آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو واقعی شیر ہے. اس جنگل کا شیر, گڈریے کا شیر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, نظارہ لگا رہے ہیں کہ بھائی تم کون ہو. وہ جنگل کے شیر نے کہا میں شیر ہوں. کہتے تم کون ہو. جنگل کے شیر نے جب گڈریے کے شیر سے پوچھا, کہتے میں تو کتا ہوں. کیونکہ صحبت تھی اسی کتوں کے اندر, وہ کتوں میں پل رہا تھا, اسی صحبت میں پل رہا تھا. اس نے کہا میں تو کتا ہوں. جنگل کے شیر نے کہا کہ نہیں, تم تو شیر ہو. ارے تمہارے پٹے کو دیکھو, میرے پٹوں کو دیکھو, مجھے شکل دیکھو, تمہاری شکل دیکھو, ارے تم تو شیر ہو. تو انہوں نے کہا بھائی شیر تو تم ہو, میں شیر نہیں ہوں. تو جنگل کے شیر نے کیا کیا, اس کو لے کے چل پڑا. چلتے جناب پہنچا ایک پانی کا جو وہاں پر ایک چشمہ تھا. چشمے پہ کہا کہ دیکھو تم اس چشمے میں اپنی شکل دیکھو, میری شکل دیکھو. اپنی شکل دکھائی, میری شکل دیکھو. میری شکل جب دیکھی, ایک دوسرے کو دیکھ رہے. جنگل کا شیر کہتا ہے کہ کیا ہوا. کہتے یار تیری شکل اور میری شکل تو ایک ہی ہے, تیری صورت تیری شکل تو میری شکل ایک ہی ہے. تو اس نے کہا ہمارا کیا کام ہے. کہتے تو کتا نہیں, تو شیر ہے. تیرا کام تو ان کا جو ہے نا کھانا ہے, ان کی نگہبانی نہیں ہے. اے اسلام کے مسلمانوں, اے بادشاہ وقت, اے لوگوں, اسلام کی نشاط ثانیہ ہی دراصل یہ وہ چشمہ ہے جو آپ کو بتا رہی ہے. جس طرح کے قرن اولا کے مسلمان تھے, اسی طرح تم بھی مسلمان ہو, اور تم نے بھی اٹھ کر اسی طریقے سے ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے جس طرح کے قرن اولا کے مسلمانوں نے کیا تھا. اسلام کی نشاط ثانیہ کا علمبردار یہ پاکستان ہے. عزت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا یہ جو قلعہ ہے, اسلام کا قلعہ ہے, یہ پاکستان ہے. اس پاکستان سے یہ جو کانفرنس ہوئی ہے, ایک امید کی لہریں فقیروں کے دلوں میں اٹھی ہے کہ اسلام کی اس نشاط ثانیہ کی اس علمبردار نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے, اور آپ نے ان مسلمانوں کو جگانا ہے. اے پاکستان کے غیور مسلمانوں, تم لوگوں نے اس پاکستانی امت مسلمہ کو جگانا ہے, بتانا ہے کہ ہم تو اس کائنات کے مالک ہیں, اس جنگل کے شیر ہیں. ہم نے تو اس زمین کے اوپر بادشاہت کرنی ہے, خلافت کو قیام کرنا ہے, خلافت علی منہاج نبوت کا دوبارہ قیام ہونا ہے. آج امت مسلمہ کو واپس اسی روحانیت کی طرف جانا ہوگا جس روحانیت کی وجہ سے اس زمین
زمین پر مسلمان غالب تھے، اس روحانی اقدار کی وجہ سے مسلمان غالب تھے۔ اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے نشاط ثانی اسلام کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے آج یورپ نے، اس کی اتحادی طاقتوں نے ہم کو شدت پسند اور جدت پسند میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے ہمیں ایک راستہ بتایا۔ قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی بشارات کی طرف آئیے، لوگوں کی کتابوں سے فتوے مت نکالیے، تکفیر مت کریے، قرآن سے بشارت دیجیے۔ یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کی بشارت۔ امت مسلمہ کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے تو اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی امت مسلمہ نے ایک بنانی ہوگی۔ انہیں خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی امت مسلمہ کی، پاکستان کی نہیں، سعودی کی نہیں، ایران کی نہیں، عراق کی نہیں، امت کی پالیسی جو ہوگی وہ ایک پالیسی ہوگی۔ ایک پالیسی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سورہ فتح میں دیکھیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، خارجہ پالیسی اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، داخلی پالیسی۔ ہم نے خارجہ اور داخلی پالیسی، آج ہماری خارجہ اور داخلی پالیسی دوسروں کی مرہون منت ہے۔ ہماری پالیسی کہیں اور بنتی معذرت کے ساتھ۔ آج ہماری پالیسی قرآن کے تحت اگر ہو جاتی ہے تو واپس اس زمین کے اوپر مسلمان کی حاکمیت ہوگی، اسلام غالب ہوگا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا، آپ دیکھیں قرآن سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات سے، آپ دیکھیں جتنی بھی اولیاء کرام آئے، تبلیغ ہوگی ہندوستان کے اندر، جتنے بھی اولیاء کرام دنیا پیدا ہوئے سب کو حکم ہوا ہندوستان جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ ہجرت ہوگی ہندوستان سے، بٹ کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ ہندوستان بٹا اور پاکستان بنا۔ 27 رمضان مبارک کو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ جہاں سے نکلے وہاں پر جانا ہے۔ فتح ہندوستان جو ہے حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نسائی باب جلد 2 میں تغزل ہند کی جو بشارت ہے، اس بشارت کو پورا کرنا ہے۔ یکجا شوند اغوا، ہم دکنیا و ایرا، ہم نے ایک ہونا ہے، ایک ہو کر ایک پالیسی بنانی ہے۔ امت کی پالیسی ایک ہوگی۔ آج دیکھیے اپنا یورپ کی ایٹمی قوتیں رکھنے کے باوجود، امریکہ ایٹمی قوتیں رکھنے کے باوجود، ہر طریقے سے میزائل کی طاقتیں رکھنے کے باوجود امت کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ یہ اتحادی فوجیں تھی، اتحادی قوت بنائی، جن کا خدا ایک نہیں، جن کا چرچ ایک نہیں، مفادات کی سیاست کرنے والے، اور انسانوں کو تقسیم کر کے کالے اور گوروں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا۔ اقوام متحدہ میں بتوں کو لا کے بٹھا کے 5 کو بڑا بنا دیا۔ وہ بت کسی کام کے نہیں، کعبے کے بتوں کی طرح وہ گونگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے دفتروں میں، جس کے بھی اسلامی نمائندے ہو۔ تو یہ آج وہ طاقتیں متحد ہیں جو کیتھولک پروٹسٹنٹس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے۔ ہندوستان کی وہ طاقتیں متحد ہیں جن کے خدا الگ الگ ہیں، جن کے مندر الگ الگ ہیں، جن کے جو ہے نا عبادت گاہ، جن کے بنیادی عقیدے الگ ہیں۔ ارے میں کہتا رہا ہوں، اکثر میں عرض کرتا رہا ہوں، ہم مسلمانوں کی تو ہماری ایمانیاتی کونسل جو وہ ایک ہے، چاہے وہ افریقہ کا مسلمان ہو، چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو، چاہے وہ یورپ کا مسلمان ہو، چاہے سعودی کا مسلمان ہو، چاہے ترکی کا مسلمان ہو، چاہے افغانی مسلمان ہو، چاہے پاکستانی مسلمان ہو۔ ارے ہماری تو ایمانیاتی کونسل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہماری ایمانیاتی کونسل ہے، جس کے قدر خیری شرری یہاں تک کہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ارے ہماری تو ساری کی ساری ایمانیاتی کونسل ہے۔ ارے یہ مفاداتی کونسل سیاستدان ایک ہو سکتے، ہم ایمانیاتی کونسل پر کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ اس فرقہ بندیوں سے شیرازہ پریشان ہو رہا ہے امت کا۔ آج امت کو متحد کرنا ہے تو خارجہ اور داخلہ پالیسی قرآن کے مناسبت سے بنانی ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مناسبت سے بنانی ہوگی۔ اصحاب کرام کے طریقوں کو اپناتے ہوئے ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ ہم اس دلدل سے تنہا نہیں نکل سکتے۔ آج ہر ایک اپنے اپنے پارٹی کا ترجمان ہے، آج ہر ایک اپنے اپنے مفادات کا ترجمان ہے۔ ارے امت مسلمہ، تم تو اسلام کے ترجمان ہو۔
یہ پارٹیوں کے ترجمان، یہ سیاست کے ترجمان، یہ ISPR فوج کا ترجمان، یہاں پر ہر ایک کے اپنے اپنے ترجمان ہیں بیٹے. اسلام کے ترجمان کون ہے؟ اسلام کی ترجمانی کون کرے گا؟ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنائے ہم نے وہ قدسیوں سے وہ شہر پھر ہوشیاروں کا وہ شہر بنی ہے، جس کا جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں. آپ نے اس زمین پر خلافت علی منہاج نبوت کا قیام کرنا ہے. اسلام کی نشات ثانیہ کا مقصد یہی ہے، کیونکہ یہ آپ کو یہ وہ چشمہ ہے قرآن، یہ قرآن وہ حیات ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں، اس قرآن کو کتاب المکنون کو، اس قرآن کو ہاتھ میں لو. اس قرآن کے بڑے بڑے لو قرآن سورت بھی جبال، بڑے بڑے پہاڑوں کو قرآن نے ریزہ ریزہ کر دیا. روم و عراق کو ریزہ ریزہ کر دیا، مصر و شام کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس نے جو ہے نا کعبے کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا. وہی آج کے یہ بت جو پڑے ہوئے ان بتوں کو اگر ریزہ ریزہ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، تو ہم انہیں اس قرآن کو اس پہ اٹھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. یہ صرف اٹھا کے آپ نے چوم کے اوپر رکھنے کے واسطے نہیں، یہ کوئی دم اور تعویذ کے واسطے نہیں. یہ قرآن کسی جو ہے نا یہ آپ کی درود اس کے واسطے نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر اس میں جناب تعویذیں بناتے رہے، آپ اس کو جو ہے نا اپنی جو ہے نا دکانداری چمکاتے رہے. یہ قرآن جو ہے یہ تو لو اندر قرآن ہے. یہ قرآن جو آتا ہے ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اس قرآن کو اٹھانا ہے، اس امریکہ کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہے، ان باطل طاقتوں کو ریزہ ریزہ کرنا. اسلام کی نشات ثانیہ میں یہ دو طاقتیں جو جس طرح ایران اور روم تھی، اس طرح ایک خدا کا منکر تھا، تسلیس پرست تھا، دوسرا سرمایہ عیسائی تھا. ایک خدا کا منکر تھا، آتش پرست تھا، روس خدا کا منکر، امریکہ جو ہے تسلیس پرست سرمایہ دار عیسائی. یہ دو طاقتیں پہلے بھی آئی، اب پہلے بھی ختم ہوئی، اب بھی اٹھی ہے، اب بھی ختم ہوگی. کیونکہ یہ قرآن سورہ کہف کو آپ پڑھ کے دیکھیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، فضل ربی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. جب کسی پر ان کو جو اللہ تک دھکا کر دیتا، ان طاقتوں کو اللہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نافذ کرتا ہے. تو قرآن کے نفاذ کا دور آنے والا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ، بختور ہیں وہ لوگ جن کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ان پختونوں کو دی ہے. یہ پختون بختور قوم ہے، پاکستان کی فوج بختور قوم ہے، جس کو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور نے بشارت دی ہے، اسلام کی نشات ثانیہ کی بشارت دی ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہونے کی بشارت دی ہے. ماوراء النہر سے جو وہ جھنڈا اٹھے گا، وہ جھنڈا بیت المقدس تک جائے گا. یہ اسلام کی نشات ثانیہ ہے. اس کے علم بردار بننا ہے. اس کے علم بردار بننے کے لیے یہ فقراء کا یہ جو ایک جو مشن ہے، جو ہمارے فقیروں کا، بزرگوں کا یہی ایک مشن ہے. یہ جو صلاۃ خیر من النوم ہے، اے مسلمانوں تیاری پکڑو. کیونکہ ہم دیکھیے آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ عصر کی اذان نماز کی بھی 4 رکعت ہے، عشاء کی بھی 4 رکعت ہے، ظہر کی بھی جمع کی 4 رکعت ہے. چاروں فرائض کی الگ الگ نیت ہوتی ہے. اسی طرح نیت باندھو کہ آنے والے وقت میں ہم سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کے غلبہ اسلام کے لیے اپنی سر من تن قربان کرنے کی تیار رہیں گے. کیا آپ سب میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ آئیے میدان میں آئیے میرے بھائیوں. اب جو وقت بہت نازک آ چکا ہے، میری درخواست ہے امت مسلمہ کے مذہبی حلقے سے بھی خدا رے تکفیر کو ختم کر کے، اس تکذیب کو ختم کر کے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو ختم کر کے مساجد کو جو ہے وہ محبتوں کا درسگاہ بنائے. اور نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، نوجوانوں کو جو ان کی ذہنیت کو جو برباد کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے ذہنوں کو جس طرح سے سامری جادوگر تھا، یہ اسی طرح یہ سامری جادوگر اس نیٹ کے ذریعے، اس کی تمام فریکوینسیز کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں کو مفلوج کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں. امت مسلمہ کے مذہبی حلقے کی ذمہ داری ہے ہم امت مسلمہ کو اس دین کے قریب کریں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لایا. ان الدین عند اللہ اسلام کے قریب کرے، اللہ کے دین اسلام کے قریب امت مسلمہ کو کرے. یہ ہم آپ سب کی ذمہ داری ہے. مخیر حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ میدان میں آئے، اس مشن کو، اس پروگرام کو، اس کو آگے لے جانا ہے، امت تک پہنچانا ہے. گھر گھر امت تک اس پیغام کو پہنچا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر
پتھر کے سپاہی بنانا ہے، اس نارے نمرود کو گلے گلزار براہیم بنانا ہے۔ آج جو ایٹمی طاقتوں نے اس زمین کو جو ہے نا جو ایک آگ کا گولا بنا دیا ہے، اس زمین کو آگ کا گولا بنا دیا ہے۔ یہ زمین اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے نور سے، انا من نور اللہ کل شیء من نوری، وہ حضور کے نور سے تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ کی اس آخری نبی کے اس نور سے تخلیق ہونے والی اس کائنات پر ان دجالی فتنوں نے، ان مفسدین نے، ان یاجوج ماجوج کے ان کے خلیفاؤں نے، ہندوستان اسرائیل جو ہے یہ ان کے خلیفہ ہے جو پوری زمین پہ فساد پیدا کرے۔ ان دونوں مملکتوں سے، ان دونوں طاقتوں سے یہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں یہ نجات ہو جائے گی، ہندوستان کے بت ختم ہو جائیں گے۔ اور یہودی یہاں تک کہ آئے مشکوات کی حدیث میں اگر یہودی کوئی بھی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا، یعنی کوئی یہودی نابکار پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا، پتھر کی آواز آئے گی، اے مسلمان یہ دیکھ یہودی نابکار میرے پیچھے پتھر کی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ مرقد کے درخت کے پیچھے جو چھپے گا، کیونکہ حدیث جو ہے نا اس کے سلسلے میں بڑی تفصیلی ہے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، صرف مقصد اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ امت مسلمہ کے یہ جو نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فرقوں میں، فتنوں میں، تکفیر میں، ایک دوسرے کے خلاف دستے گریبان کیا جا رہا ہے۔ آج ملک کے اندر ایک بدامنی پیدا ہو گئی ہے، بہت بڑی بدامنی پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ اکثر کہتا رہا ہوں، اگر اس حکومت سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی، یہ مہنگائی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی، تو پھر احتجاج کرنے سے بہتر ہے سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی درخواست ہے کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بلائے، ان کو بٹھائیں کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے، کوئی ایسا کوئی الادین کا چراغ ہے جو اس مہنگائی کی اس معاملات کو ختم کر سکتا ہے، جو اگر ان کے پاس کوئی اگر ہے فارمولہ جو اس مہنگائی کو ختم کر سکتا ہے اور عوام کو جو ہے نا اس مہنگائی سے نجات دلا سکتا ہے، تو پھر یہ اس کا کوئی کسی کے پاس حل ہے نہیں۔ یہ آج تک جو اس مملکت کے اندر جتنے بھی جو لانگ مارچ کیے جا رہے ہیں، صرف لانگ مارچ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے۔ ارے آپ حل بتاؤ نا، آپ حل بتاؤ کہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی، کوئی تجویز رکھو نا۔ نہیں کر سکتی اگر موجود حکومت، تو حکومت کو چاہیے خود مستعفی ہو جائے۔ اگر عوام سے محبت ہے، اگر عوامی خدمت کا جذبہ ہے، اگر آپ تبدیلی کے لیے آئے، وہ تبدیلی نہیں ہو سکی تو عدلیہ کو چاہیے کہ بٹھائے ان سب کو۔ عوام کو ٹکرانے سے بہتر ہے عدلیہ اس چیز کا نوٹس لے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے ان کو بٹھائے، بیٹھو یہاں پر اور بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا فارمولہ ہے اس مہنگائی کو ختم کرنے کا۔ ان کو حکومت حوالہ کر دی جائے، ان کو حکومت حوالے کی جائے جو مہنگائی ختم کر سکتے۔ اگر نہیں ختم کر سکتے تو خدا را یہ کروڑوں اربوں روپے یا اربوں روپے جو آپ لوگ جو اس لانگ مارچوں پہ لگا رہے، وہی اگر آپ مہنگائی کے خلاف عوام پہ لگا دے، عوام کا بھلا ہو جائے گا، عوام کو فائدہ پہنچ جائے گا، بجلی کو فائدہ پہنچ جائے گا، گیس سستی ہو جائے گی، چینی سستی ہو جائے گی، گھی سستی ہو جائے گا۔ اگر اتنے ارب آپ لوگ جو ہے نا اس پر لگاتے ہو، یہ لگاؤ اپنے عوام پر، کل عوام آپ سے خوش ہوگی۔ اللہ ہم سب سے دین کی خدمت لے، اس مملکت پاکستان کو ان شر و فتنوں سے محفوظ رکھے، اسلام کی نشاط ثانیہ کا اس علم بردار کو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، تاکہ یہ عالم اسلام کی قیادت کرتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر اس زمین پر عدل و انصاف کے ساتھ خلافت علی منہاج نبوت کا دوبارہ قیام کر سکے۔ فقیر کی یہی دعا ہے، یہی التجا ہے، وما علینا الا البلاغ